مرد کو حق دے رہا ہے رجوع کرنے کا. الطلاق مرتان، طلاقیں دو ہیں. فإمساک بمعروف، پھر حق ہے رجوع کا. جب 3 طلاق کا فائر اکٹھا مارا جاتا ہے، اللہ نے جو مرد کو رجوع کا حق دیا ہے وہ کون ہے جس نے اللہ کے دیے ہوئے حق کو زائل کر دیا؟ جب 3 طلاق اکٹھی دی جائیں گی تو پھر رجوع کا موقع ختم ہو جائے گا. اور قرآن حکیم رجوع کی بات بتاتے ہوئے کہتا ہے وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ. جب عورت کو تم طلاق دو، ان کی عدت گزر جائے، اب وہ دوبارہ اپنے پچھلے خامن سے رجوع کرنا چاہیں، تم اس نکاح کے دوران دوبارہ نکاح ہو، اس نکاح میں رکاوٹ نہ ڈالو. اور اس آیت کی شان نزول کیا ہے کہ صحابی رسول علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بہن کا نکاح ایک آدمی سے کرتے ہیں، اس نے طلاق دے دی، عدت گزر گئی، وہ دوبارہ پیغام نکاح لے کر آیا تو وہ کہنے لگے میں نے تو اپنی معزز بہن کا نکاح تجھ سے کر دیا تھا، تو نے اس کو طلاق دی، واللہ میں تیرا نکاح اس سے دوبارہ نہیں ہونے دوں گا. تو قرآن کی آیت اتر آئی جب مرد اپنی بیوی کو طلاق دے دے، عدت گزر جائے، عدت گزر جانے کے بعد میاں بیوی دوبارہ نکاح کرنا چاہے تو تم درمیان میں رکاوٹ پیدا نہ کرو. یہ حق ہے رجوع کا جو اللہ دے رہا ہے اپنے مرد کو. جب 3 طلاق کو 3 کو ایک ہی وقت میں ایک ہی مجلس میں 3 سمجھ لیا جائے گا تو اللہ کے دیے ہوئے اس حق کو کس نے زائل کیا؟ وہ صحابی کہتے ہیں ٹھیک ہے آ جاؤ نکاح کا پیغام لے کر، یہ قرآن کی آیت آ گئی ہے، اب میں اپنی بہن کو نہیں روکوں گا اور میں اس کا نکاح تجھ سے کر دوں گا. یہ حدیث بتاتی ہے کوئی اپنی بیوی کو 1 طلاق دے، عدت میں رجوع نہ کر سکے اور عدت کے بعد نکاح کرے تو دونوں کی رضامندی کے ساتھ وہ نکاح ہو سکتا ہے. کچھ لوگوں نے الطلاق مرتان سے یہ سمجھا کہ مرتان 2 مرتبہ ہے، حالانکہ یہ تثنیہ نہیں ہے، 2 دفعہ نہیں. 2 دفعہ سے مراد دہرانا نہیں جملے کا طلاق طلاق، بلکہ اس سے مراد 2 موقع ہیں، 2 الگ الگ مجلسیں ہیں. اس کی مثال آپ حج کرنے والے یہاں رہنے والے کئی ساتھیوں نے حج کیا ہوگا. جب رمی جمرات کے لیے جاتے ہو تو کتنی کنکریاں مارنی ہیں؟ 7 مارتے ہو. 7 اکٹھی کر کے ایک مٹھی میں باندھ کے ایک ہی دفعہ مار دو، یہ 7 کنکریاں ہو جائیں گی؟ کیوں جی نہیں ہوں گی؟ دوسری مثال، نماز کے بعد آپ کو حکم دیا گیا ہے 33 دفعہ سبحان اللہ کہو. ایک بندہ اٹھ کر کے جی میں 33 دفعہ سبحان اللہ کہتا ہوں، تو اس کا سبحان اللہ 1 دفعہ ہوگا یا 33 دفعہ؟ مرتان سے یہ مفہوم غلط لینا کہ یہاں مراد 2 ہیں، طلاق مرتان پورا ہو گیا اور اب کوئی تیسری دے دے تو خلاص اس کا حق ختم ہو گیا، یہ مفہوم ہی غلط ہے. بلکہ لغت عرب کے اندر مرتان کا مطلب ہے مرتن بعد مرہ، 1 مرتبہ کے بعد دوسری مرتبہ. اور قرآن حکیم بھی بیان کرتا ہے اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين، 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ الگ الگ موقع پر. قرآن حکیم ایک اور جگہ بیان کرتا ہے جب تم اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ، نابالغ بچے تمہارے غلام جب تمہارے پاس آئے تو وہ تم سے اجازت لیں 3 مرات، 3 موقعوں پر. دن کی 3 گھڑیاں ایسی ہیں وہ اجازت لیے بغیر تمہارے پاس نہ آئے. اسی طرح جب انسان قسمیں کھا کر 4 قسموں کا حکم ہے، جب قسمیں اٹھاتا ہے اللہ کی قسم اس نے یہ کیا، اللہ کی قسم اس نے یہ کیا، تو اگر انسان 4 قسموں کو ایک ہی دفعہ کہہ دے میں 4 مرتبہ قسم کھا کر کہتا ہوں اس نے بدکاری کی، تو کیا وہ 4 قسمیں قاضی تسلیم کر لے گا؟ 33 دفعہ سبحان اللہ کہنا، 7 کنکریاں اکٹھی مار دینا یا 4 قسمیں اکٹھی کھا لینا، تو کوئی اس کو تسلیم نہیں کرے گا. بلکہ وہ مرتين کا مطلب کیا ہے؟ طلقوا مرتين یعنی دفعتين. امام راضی بیان فرماتے ہیں طلاق 2 دفعہ یعنی 2 الگ الگ مجلسوں میں. علامہ سندھی حنفی فرماتے ہیں الطلاق مرتان کی وضاحت کرتے ہوئے کہ آیت کا مطلب یہ ہے شرعی طلاق متفرق طور پر 1 طلاق کے بعد دوسری طلاق ہونی چاہیے، نہ کہ ایک ہی بار اکٹھا. کیونکہ مرتين میں سے مراد تثنیہ نہیں، جیسا کہ آیت ثم ارجع البصر کرتين، اپنی نگاہ کو آسمان پر 2 بار ڈالو، تو یہاں بھی الگ الگ نگاہ لوٹانے کا حکم ہے. یہی بیان شیخ محمد
تھانوی صاحب کے استاد بھی یہی کہتے ہیں کہ اس سے مراد مرۃ بعد مرہ ہے۔ آئیے رسول خدا علیہ الصلوۃ والسلام کی عدالت میں چلتے ہیں، احادیث سے سوال کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمن میں ان 3 طلاقوں کا مفہوم کیا تھا؟ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں ایک صحابی نے اپنی بیوی کو ایک مجلس میں 3 طلاقیں دی، بیوی کی جدائی کا ان کو غم ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم نے کیسے طلاق دی؟ انہوں نے کہا میں نے اس کو 3 طلاقیں دی۔ آپ نے پوچھا ایک ہی مجلس میں؟ رکانہ نے کہا ہاں۔ تو آپ نے فرمایا تو پھر ایک ہی ہوئی، ایک مجلس میں تو نے طلاق 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 کہا تو ایک ہی ہوئی، اگر تم چاہو تو اسے لوٹا لو۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ انہوں نے اس کو لوٹا لیا۔ مسند احمد کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ ابن عباس سے دوسری روایت فرماتے ہیں ابو رکانہ نے ام رکانہ کو طلاق دے کر کسی اور عورت سے شادی کر لی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عورت آ کر کہنے لگی مجھے اس مرد کا اس ایک بال سے بڑھ کر کوئی فائدہ نہیں، بال جتنا فائدہ بھی نہیں، آپ ہماری علیحدگی کروا دیجئے۔ آپ نے اس صحابی کو کہہ کر اس کو طلاق دلوا دی اور پھر کہنے لگے ابو رکانہ سے کہ اگر تم چاہو تو ام رکانہ سے رجوع کر لو۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اس کو 3 طلاق دے چکا ہوں، یعنی 3 مرتبہ طلاق کہہ چکا ہوں۔ آپ نے فرمایا مجھے علم ہے تم اس سے رجوع کر لو۔ ابو داؤد کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اور اس حدیث کے اندر ایک موقع پر 3 دفعہ یہ جملے کہنے کا ذکر ہے۔ ابن عباس سے روایتیں فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور، ابو بکر کا دور اور حضرت عمر کا ابتدائی دور، اس کے اندر بیک وقت 3 دفعہ طلاق دینے کو 1 طلاق گردانا جاتا تھا۔ پھر حضرت عمر نے کہا لوگوں نے ایک ایسے معاملے میں جس میں ان کے لیے غور و فکر کا موقع تھا جلدی کی، تو کیا ہم ان 3 طلاقوں کو 3 ہی نافذ نہ کر دیں؟ تو آپ نے ان کو 3 ہی نافذ کر دیا۔ حاشیہ در مختار کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ حضرت عمر کے ابتدائی زمانے تک اگر کوئی اکٹھی 3 طلاقیں دے دیتا تو وہ ایک ہی قرار پاتی، لیکن جب لوگوں نے کثرت سے ایسا کرنا شروع کیا تو وہ 3 طلاقیں تعزیراً 3 قرار پائی بطور سزا، شریعت نہیں۔ خلیفہ نے اس بیماری کو روکنے کے لیے، اس جرم کو روکنے کے لیے ان 3 طلاقوں کو بطور سزا 3 لاگو کر دیا۔ ابن تیمیہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ نے بطور سزا 3 طلاقوں کو 3 نافذ کیا۔ ابن قیم فرماتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ نے طلاق ثلاثہ کو عقوبت کے طور پر لازم قرار دیا۔ اب مجلس واحد کی 3 طلاقیں، 3 تصور کرنے کے بھیانک نتائج کیا نکلتے ہیں؟ معاشرے میں عام رواج ہے، جذبات میں آ کر انسان اپنی بیوی کو 3 دفعہ طلاق 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 کہتا ہے، اور جب اس کو ہوش ٹھکانے آتی ہے تو کوئی قسمیں کھاتا ہے جی میں تو مجنون ہو گیا تھا، میں غصے میں پاگل ہو گیا تھا، میں غلطی میں یہ کر بیٹھا، میں یہ کر چکا، میں یہ کر چکا۔ اب وہ حلالے کی کوئی نہ کوئی صورتیں نکالتا ہے۔ اور عجیب بے غیرتی ہے، جرم مرد کرتا ہے، سزا عورت کو ملتی ہے۔ 3 طلاقیں اکٹھی کس نے دی؟ مرد نے۔ گناہ کس کا ہے؟ مرد کا۔ وہ بیچاری گھر بیٹھے اس کے بچوں کی پوٹیاں دھو رہی ہے، یہ آ کر کہتا ہے میں غلطی سے 3 طلاقیں دے بیٹھا ہوں، اب حلالہ کروانا پڑے گا۔ وہ بیگم پوچھتی جی یہ حلالہ کیا بلا ہے؟ کہا 1 رات کے لیے کسی اور کے پاس جانا پڑے گا۔ کہا طلاق تو نے دی ہے، تو اپنا حلالہ کروا گیا، میرا کیوں کرواتا ہے؟ قصور تو تیرا ہے، زیادتی تو نے کی ہے۔ بے حیائی کا دروازہ کھلا، اللہ کی قسم وہ مسجدیں، وہ مینار جہاں سے لا الہ الا اللہ کی آوازیں گونجتی تھی، ان میناروں کے سائے تلے ملاؤں نے، مولویوں نے اپنے گندے عقیدوں کو سامنے رکھتے ہوئے، اپنی گندی بے حیائی اور بے غیرتی کے جذبات کو سامنے رکھتے ہوئے مسجدوں کے اندر کمرے کھول رکھے ہیں، حلالہ سینٹر بنا رکھے ہیں۔ اور میں بتاتا چلوں، نام نہیں لیتا کہ پردوداروں کا نام ہے۔ کراچی میں ایک مدرسہ ہے جہاں پر نابینے انے وہ حلالہ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے۔ کیوں؟ کہیں دونوں کا ایک دوسرے پہ دل نہ آ جائے، جو رات کے لیے آئی ہے پکی نہ ہو جائے۔ وہ اندھے بھی کہتے ہیں جلدی کرو حلالہ کڑاؤ سی، جا کے نماز بھی پڑھانی ہے۔ یہ بے غیرتی کے دعوے، بڑے بڑے مولوی، بڑے بڑے ملا اس بیماری کے اندر مبتلا ہے۔